مودی کو پیغام یہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کا خنجر ابھی تک ہمارے سینے میں پیوست تھا، اب وقت آ گیا ہے اسے نکال کر تمہارے سینے میں پیوست کر دیا جائے، اور اس کا موقع تم نے خود دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمہیں اس کا بھرپور جواب ملے گا۔ اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، سرحدوں پر پہرا دینے والے مجاہد کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ افضل من صیام شہر و قیام ہی، کہ مجاہد کا ایک دن 24 گھنٹے سرحد پر کھڑے ہو کر جاگتے ہوئے پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور ایک ماہ کے قیام سے بھی افضل ہے۔ اور مجاہد کی بات تو چھوڑیے، جس مجاہد پر سوار ہو گھوڑے پر سوار ہو کر مجاہد جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجاہدین کے گھوڑوں کی سموس کی رگڑ سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، عَلَى الصَّبَاحِ، جو دشمن پر یلغار کرتے ہیں ان کی صدا کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًا، اور جب دشمن کی صفوں میں گھس کر تہس نہس کر دیتے ہیں ان اداؤں کی قسم۔ تو جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے، پھر مجاہد کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوگا؟ اس لیے میں پاکستان کی مجاہد افواج، بری، بحری اور فضائی، سب کو سلام کرتا ہوں اور سب کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ پاکستان اور اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، لہذا اس ملین مارچ کے شرکاء کا مطالبہ یہ ہے کہ بنیامین نتنیاہو کا جنگی جرائم میں ٹرائل کیا جائے، اور اس ٹرائل میں مسلمان ججوں کو بھی شامل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ کینیڈا نے، برطانیہ نے، امریکہ نے مودی کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اسٹیٹ ٹیرر قرار دیا ہے۔ اس لیے 2 ریاستیں دنیا میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں، اسرائیل اور ہندوستان، ان دونوں ریاستوں کا عالمی بائیکاٹ کیا جائے، اور ان دونوں کے وزرائے اعظم کا اسٹیٹ ٹیررزم کے جرم میں ٹرائل کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور علامہ لیاقت حسین ازہری نے سچ بتایا کہ بر صغیر میں جہاں جہاں پانی آتا ہے ہمالیہ کے پہاڑوں سے آتا ہے، اور ہمالیہ کے پہاڑوں کے پانیوں کی امین سرزمین کشمیر ہے۔ اس لیے ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والے دریاؤں پر اگر کسی کا جائز حق کی ملکیت ہے
تو اہل کشمیر کا ہے اور اہل پاکستان کا ہے، اور مودی کی آبی جارحیت منظور نہیں کی جائے گی۔ اس کا جنگی جنون، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہم اپنے پانی کے سرچشموں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج ہر اس بند کو راکٹ مار کر توڑ دیں گے جو پاکستان کے حصے کے پانی کو روکنے کے لیے بنا ہو۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ مسلح افواج کے ساتھ ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ میں فلسطین کے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب 1.5-2 ارب مسلمانوں پر آپ کی یہ شہادتیں، آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی یہ عظیمتیں، آپ کی یہ استقامت قرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ امت مسلمہ اس قرض کو ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان مظالم کا جواب دے گی۔ ایک ایک ظلم، ایک ایک جبر ہمارے دماغ کی اسکرین پر نقش ہے، اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا یہ نقش کبھی نہیں مٹے گا، اور انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ فلسطینیوں مسلمانوں کی آزادی کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مصر کی طرف سے راہداری کو مکمل طور پر کھول دیا جائے، وہاں سے ہاسپیٹل، موویبل ہاسپیٹل کا کنوائے اور کارواں روانہ کیا جائے، جس میں آپریشن تھیٹر، جس میں لیبارٹری، ایکس رے، میڈیسن، میڈیکل کا سامان، میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف سب موجود ہو۔ اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موقع دیا گیا تو پاکستان کا میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف رضاکارانہ خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ And I want to bring it on the record that inshallah ta'ala, for the protection of Palestinians, for the protection of Kashmiri Muslims, for the protection of Indian Muslims, we are standing for, we will stand for, and we will fight till the last day, inshallah ta'ala, and we will take revenge of every coercion committed by Modi or committed by Netanyahu or committed by the Western powers. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مغرب کی طاقتوں کو، کہاں گئے تمہارے حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال کہ وہ چارٹر، وہ ادارے کہ فلسطین میں بوڑھوں، بچوں، عورتوں، بلکتے ہوئے بچوں کو موت سے ہمکنار کیا گیا، تو نہ حقوق انسانیت کے ادارے میدان میں آئے، نہ حقوق نسواں کے ادارے میدان میں آئے، نہ حقوق اطفال کے ادارے میدان میں آئے۔ اس لیے ان اداروں کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کو بھی عصبیت سے پاک کر کے عدل پر قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس بارے میں اپنا کردار ادا کرے۔